اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيداع. رواه البخاري. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ عرفہ کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور، ڈانٹ ڈپٹ اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگو سکینت اختیار کرو، یقیناً نیکی تیز رفتاری کا نام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہمیں ایک بہت اہم ہدایت ملتی ہے، اور وہ ہے کہ نیکی تیز رفتاری کا نام نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی تیز رفتاری جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو، تکلیف کا باعث ہو، تو خواہ وہ نیک کام میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ناپسندیدہ ہے. حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں کے ساتھ تھے. عرفہ کا دن تھا، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد لوگ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، اور دن بھر کی مشقت کے بعد سبھی یہ چاہتے ہیں کہ فوراً مزدلفہ تک پہنچیں اور رات کو آرام کریں. تو ایسے موقع پر ایک فطری سی بات ہے کہ ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے. اسی جلدی کا یا جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے کے لیے ان پر مار دھاڑ کی اور تھوڑا شور ہنگامہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو صرف تعلیم ہی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا اہتمام بھی کرتے تھے. یزکیہم کا عمل اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے صرف کلام ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوڑے سے اشارہ بھی کیا، کیونکہ ہجوم بڑا تھا اور اس موقع پر لوگوں کو متنبہ کرنا اور متوجہ کرنا بھی نہایت ضروری تھا. بہرحال اس ساری حدیث سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کام کوئی بھی ہو، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، خواہ وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، اس میں جلد بازی پسندیدہ نہیں. مثلا نماز پڑھتے وقت اگر کوئی شخص جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو یہ جلد بازی اس کے لیے پسندیدہ نہیں. اسی طرح مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھاگ دوڑ سے کام لینا، خواہ نماز لیٹ ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ بھی پسندیدہ نہیں. اگلی حدیث میں آتا ہے، ان ابی سعد بن ابی وقاص قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. رواہ ابو داود. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اعمش نے فرمایا، اور نہیں میں جانتا اس کو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں آہستگی ہے سوائے آخرت کے عمل کے۔ پچھلی حدیث میں سکینت کا لفظ آتا ہے اور یہاں پر آہستگی کی بات ہے۔ سکینت ایک کیفیت کا نام ہے اور آہستگی سے مراد ٹھہر کر کام کرنا ہے۔ التؤدہ سے مراد یہاں کام کے اندر ایک وقار، سکینت اور ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہے۔ گویا جلد بازی ایک شیطانی عمل ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں مختلف مواقعوں پر ہم کس قدر جلد بازی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مثلاً ٹریفک کے معاملات میں دیکھیے، جب بہت سے لوگ ایک سڑک پر جا رہے ہوں، اشارہ بند ہو جائے تو اشارہ کھلنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح ہارن بجائے جاتے ہیں یا کس طرح ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں خواہ کوئی مسجد کی طرف ہی کیوں نہ جا رہا ہو یا کسی نیکی کے کام سے ہی کیوں نہ جا رہا ہو، لوگوں کو تکلیف دے کر تیز رفتاری سے کام لیتے ہوئے جانے میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ یا نقصان ہوتا ہے تو وہ نیکی نہیں بلکہ الٹا نقصان کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو جہاں ہماری نیت اچھی ہو وہاں ہمارا طریقہ بھی درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے محبوب بندوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی رفتار میں ایک خاص وقار کا انداز ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور خواہ ایک شخص مسجد ہی کی طرف کیوں نہ جا رہا ہو اس کو بھی اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ حج کے موقع پر بھی آپ نے سکینت اختیار کرنے کا حکم دیا اور مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی سکینت کا حکم ہے۔ جو نماز امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھ لو اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو، لیکن بھگدڑ نہیں مچاؤ کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے اور بعض اوقات کام سنورنے کی بجائے بگڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس قبیلہ عبد القیس کے وفد آ پہنچے ہیں۔ حالانکہ وہ وفد کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی باتوں کی خبر دی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ وہ وفد آ پہنچے۔ وہ اپنی سواریوں سے اترے اور اترتے ہی آپ کے پاس آ گئے، یعنی جو ہی آ کے رکے فوراً سواریوں سے اترے اور تیز تیز آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مگر ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام اشج تھا، وہ پیچھے رہ گیا، وہ سب سے بعد میں آیا اور پھر ایک جگہ پر آ کر بیٹھا اور اس نے پہلے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنے کپڑے ایک طرف رکھے اور اطمینان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اشج، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ایک ہے حلم یعنی بردباری، برداشت کی قوت، اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کر کام کرنا یعنی جلد بازی کا نہ ہونا۔ اشج نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صفات مجھ میں خلقی ہیں یعنی پیدائشی طور پر ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، خلقی ہیں یعنی گاڈ گفٹڈ ہیں، تمہاری فطرت میں یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو بائی برتھ یہ چیز نہ ملی ہو وہ کوشش بھی نہ کرے اور وہ یہ عذر تراش لے کیونکہ میرے اندر تو یہ ہے ہی نہیں صبر کا مادہ، یا میں تو کسی چیز پر رک نہیں سکتا اس لیے یہ کام کر نہیں سکتا، تو یہ چیز درست نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاموں میں تاخیر کرنا یعنی غور و فکر کے بعد کام کرنا، سوچ سمجھ کے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے،
اور کاموں میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی بے سوچے سمجھے بس کر ڈالنا، نہ کسی سے مشورہ کرنا، نہ اس کے نتائج پہ غور کرنا، بس جو دل میں آیا اس کو کر گزرنا، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اپنے کام کو تدبر کے ساتھ کرو، یعنی سوچ سمجھ کر کرو، اگر اس کا انجام اچھا نظر آئے تو کر ڈالو، اور انجام میں گمراہی اور خرابی نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو۔ یعنی گویا آہستگی میں صرف چال کی آہستگی نہیں یا سستی سے کام کرنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر اور خصوصاً انجام کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک روش، آہستگی اور میانہ روی نبوت کے 24 اجزاء میں سے ہے، یعنی یہ نبوی اخلاق میں سے ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر کام کرے، آہستہ آہستہ کرے اور میانہ روی کے ساتھ کرے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آہستگی میں جیسے کھانا کھانا ہے، تو اگر انسان تیز تیز کھانا کھاتا ہے تو اسے صحیح طرح چبا نہیں سکے گا، اور وہ چیز اس کے نظام ہضم پر ایک برا اثر ڈالے گی۔ اسی طرح اگر پانی پینا ہے تو کھڑے ہو کر اور ایک ہی سانس میں سارا پانی انسان پی جائے تو اس کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ اس کے برعکس اس معاملے میں نہیں، کھانے پینے تک کے معاملے میں یہ ادب سکھایا گیا کہ انسان بیٹھ کر کھائے، سکون سے کھائے، پانی پیتے ہوئے 3 سانس سے پانی پیے، ایک ہی دفعہ سارا اندر نہ انڈیلے جیسے کوئی جانور پی رہا ہو۔ تو یہ تمام اخلاق اور آداب نبوی اخلاق ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ ابو ذر، تدبر کے برابر کوئی عقل نہیں ہے، اور احتیاط سے زیادہ کوئی تقوی نہیں ہے، اور خوش خلقی سے بہتر کوئی حسب نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی کام کو سوچ سمجھ کے کرنا نہایت عقل مندی کی بات ہے۔ لیکن انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، کیونکہ انسان نتائج جلدی چاہتا ہے، فوراً چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آخرت کے بڑے بڑے اجر انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتے، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں ملنے والا چھوٹا سا فائدہ انسان اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ ہرگز نہیں بلکہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ بھی دراصل انسان کی اسی جلد باز فطرت کا نتیجہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آہستگی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو نظام فطرت کی طرف دیکھیں، کس طرح سورج آہستہ آہستہ نکلتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اس کی روشنی کم سے زیادہ کی طرف بڑھتی ہے۔ اسی طرح جب وہ طلوع ہوتا ہے تو آہستگی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اسی طرح جب وہ غروب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ غروب کی طرف بڑھتا ہے، ایک دم روشنی اور ایک دم اندھیرا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پودوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ایک بیج سے ایک درخت بننے تک ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب موسم بدلتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ، تاکہ انسان کی فطرت اس سے مانوس ہو جائے۔ خود انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کس حال میں ہوتا ہے، پھر کس طرح وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر کس طرح بڑھاپے کو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے نظام میں اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اس تدبر اور اس آہستگی اور سکینت کی بہت ساری مثالیں ہیں، جس میں ہم سب کے لیے سبق کے بہت سے سامان ہیں۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ الا فی عمل الآخرہ، جب آخرت کا عمل ہو تو اس وقت تم پھر پیچھے نہ رہو، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ گویا انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس پر توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اس میں انسان سوچتا نہ رہے کہ اچھا جب حج پہ جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، یا جب فلاں عمر کو پہنچوں گا تو توبہ کر لوں گا۔ نہیں، اس کام میں انسان پھر دیر نہ لگائے۔ اسی طرح
کسی فرض کی ادائیگی ہے یا کسی قرض کی ادائیگی ہے تو اس میں بھی انسان بلا وجہ تاخیر نہ کرے، سستی کا مظاہرہ نہ کرے. ہر نیکی میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. یعنی انسان جو بھی نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام اپنے سامنے پائے تو اس میں پھر دیر نہ لگائے، یعنی اس کے کرنے میں ایسی سوچ سمجھ سے کام نہ لے کہ انسان اس کام سے رک جائے یا پھر اسے چھوڑ ہی دے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہماری تیزی سے دوسرے لوگ کس قدر متاثر ہوتے ہیں. بعض اوقات جب ایک شخص شور مچاتا ہے، ایک شخص پینک کرتا ہے، جلدی سے کام لیتا ہے، تو دوسرے لوگ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اس کا پورا ماحول اس سے متاثر ہوتا ہے. اور اس سے ایک خرابی نہیں رہتی بلکہ کئی خرابیوں کا سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے نیکی کے کام میں جلدی لیکن بے صبری نہیں، جلدی ضرور مگر جلد بازی نہیں. اور دنیا کے باقی کاموں میں آہستگی اور سوچ سمجھ کے کام کرنا اور قدم اٹھانا ہے، خصوصاً انجام کو دیکھ کر. اس سلسلے میں اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حکمت سے بھرپور بات جس سے میں یہ سمجھی ہوں کہ سکینت کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اسٹیٹ سے ہے، یا اس کی کیفیت جو کہ ایک اطمینان کی حالت میں ہو، نہ کہ اتنی ہیجان خیز ہو کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے. اور التودع کا تعلق یا آہستگی کا تعلق عمل کی رفتار سے ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، بنیادی طور پر سکینت جو ہے وہ کیفیت ہی ہے کہ انسان جو بھی کوئی کام کرے اس میں ٹھہراؤ ہو، جلد بازی نہ ہو، یعنی اس کے اندر بھی ایک اطمینان ہو اور اس کی ظاہری کیفیت سے بھی اطمینان ٹپکتا ہو. اور التؤدۃ یعنی آہستگی جو ہے وہ کام کی رفتار یا اس کی پیس سے متعلق ہے. آپ نے درست سمجھا ہے اس کو. اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ جی، ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تیز رفتاری جو ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے، تو اس کی کوئی عملی مثال اگر آپ اس سے واضح کر سکیں. جی، بات یہ ہے کہ تیز رفتاری کسی بھی چیز میں ہو، جیسے ابھی ذکر ہوا ٹریفک کا، یا پھر عبادات میں بھی، جیسے مسجد جانے کے لیے بھی، تو اور خصوصاً جہاں بہت سارے لوگ ہوں. مثلاً آپ دیکھیے کہ حج کے موقع پر ہر سال کچھ لوگ منا میں بھگ دوڑ میں کچلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی قصوروار ہمارا دین تو نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ بات حج ہی کے موقع پر لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ تم یہاں پر بھاگ دوڑ کرو یا جانوروں کو مارو پیٹو یا جلدی کرو. نیکی جو ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے کا وہ شوق اور جذبہ اور طریقہ دیکھنا ہے، نہ کہ ایک کام کو بس جلدی جلدی کر کے نپٹا دینا ہے. اب بھی ہم دیکھتے ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بعض اوقات ٹریفک کے بہت سے حادثات کا سبب بھی تیز رفتاری ہوتا ہے. پھر اسی طرح گفتگو میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم تیز سپیڈ سے بولتے ہیں، تیز آواز ادا کرتے ہیں، تو اس سے بات دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح کھانے میں، اسی طرح چلنے میں کسی کو اذیت دینا، کوہنی مار کے رستہ بنا کے پش کر کے دھکے دے کر آگے نکلنا، یا رستہ لینے کے لیے ہارن بجانا، یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں. اس سلسلے میں ایک اور پہلو کی وضاحت میں آپ سے چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر آج کل جلد بازی کا ایک ٹرینڈ سا ہے. بچوں میں آپ دیکھیں تو ایک طرح سے ہائپر ایکٹیو بچے ہیں، کچھ بڑے ہو کر بھی ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا تیز رفتار لائف سٹائل اس کی وجہ ہے، یا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے؟ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان عجلت سے بنا ہے، یعنی اس کی فطرت میں یہ کمزوری ہے. لیکن یہ کمزوری تو ہمارا امتحان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی اس کمزوری پر قابو نہیں پا سکتا یا تربیت کے ساتھ اس کو سلجھایا نہیں جا سکتا. اس مسئلے کو ایسا کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پر طبیعت کے اندر صبر لانے کی ضرورت ہے، اور اس کی تربیت بہت ابتدائی زندگی سے ہی
دی جانی چاہیے. والدین کو اس پر محنت کی ضرورت ہے اور اسی طرح اساتذہ کرام کو بھی. تو جہاں تک ہمارے لائف سٹائل کا تعلق ہے کہ ہم موجودہ دور میں بہت سی چیزوں میں تیز رفتاری کا شکار ہیں. جب پہیہ حرکت میں خصوصاً اس وقت سے اور پھر اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہر چیز میں ایک تیزی آ گئی ہے, ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی ہے. تو قدرتی طور پر اس سارے ماحول نے انسان کے اوپر بھی ایک خاص اثر چھوڑا ہے اور اس کے اندر وہ جو ایک فطری کمزوری تھی وہ مزید ابھر آئی ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک ہائپر ایکٹیو ہونا اور پھر اس کے نتیجے میں کئی بیماریوں کا شکار ہونا یہ بھی بہت عام ہو گیا, اور یہ بہت ساری نفسیاتی الجھنیں اور پریشانیاں بھی اسی کا نتیجہ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان سب کے پیچھے جو ہے وہ بے صبرا پن ہے. تو اس میں کوشش کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے, ضبط نفس کی ضرورت ہے, برداشت کی ضرورت ہے. یہ چیز محض سڑک پر یا کسی کراؤڈ میں ہی نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس اخلاق کی ضرورت ہے اور اسے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اخلاق سے نوازے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.